عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ہاں ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شان اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سب لباس سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمایا اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تمنگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے، کبھی بند نہیں ہوتے۔ یہ میرے بائیں ہاتھ پہ، میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے، اور یہاں 2 پلازے ہیں، ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا، یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا، اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا، وہ مالک تھا۔ ایک وقت آیا قسمت خوشی میں، اور اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی، اسی میں موت آ گئی۔ جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں، اللہ تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ آج تو پتہ ہے میں مالدار ہوں، کل خبر نہیں کہ میری نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں۔ آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں، یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں، پہلی دفعہ اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے ڈاکیے کی حیثیت سے، کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں، میں ڈاکیہ ہوں، نہ ولایت کا دعویٰ ہے، ہاں ایک چیز ہے کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں۔ تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے۔ اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ درود اتنا طاقتور ہے، تمنگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تمنگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں۔ آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے، اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ وہ تمنگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے، اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا۔ یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے، یہ ایک درود ہے، وہ اس کے عجیب کمالات ہیں۔ اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے، زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ۔ اچھا درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ، جتنے وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے۔ وفعل بنا ما انت اہلہ، پھر تکرار کر رہے ہیں، انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا،
बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी मुझे कहने लगा अब्बा जी को समझाएं। अब्बा जी से नमाज गई, अब्बे से तस्बीह गई, सारा दिन उसके साथ गैर महरम के साथ सारा दिन मोबाइल पे अब्बा लगा हुआ है। अब्बे को आप ही समझाते। अब्बे की जो पेंशन आती है 50,000 से ज्यादा, वो भी वहां लगी हुई है और सब कुछ खत्म हो गया। अब्बा बिल्कुल ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, पता नहीं कहां कहां अब्बा घूमा हुआ है। और कुछ ही दिनों के बाद उसी हालत में अब्बे की मौत हो गई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। वादे इंशाल्लाह पूरे हैं। क्यों? वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे, वादे करने वाला सच्चा, वादे सच्चे। और इंशाल्लाह अगर हम सच्चे नहीं तो कलाम सच्चा। एक वक्त आएगा ये सच्चा कलाम फिर सच्चा बना देता है। कहा सुन लेना, पहले रिया आती है, फिर इखलास आते हैं, पहले आदत आती है, फिर इबादत आती है। आदत तो बना ले। तो ये दरूद पाक अजब है, पहली दफा हदिया कर रहा हूं, बड़ों ने दिया है डाकिए की हैसियत से, डाकिए की हैसियत से। और इस दरूद को जिंदगी में एक दफा पढ़ ले, रोज एक दफा पढ़ ले, अल्लाह कभी तमंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये दरूद इतना ताकतवर है। तमंगरी, माल, दौलत, रिज्क, इज्जत, सेहत, वकार, शान और शौकत, अल्लाह तमंगरी के दरवाजे इस छोटे से वादे की गहराइयों में जाएं। आप नहीं जा रहे, तवज्जो नहीं कर रहे। अल्लाह कभी तमंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। वो तमंगरी से मुराद रोज रिस्क है, वो सेहत है, वो इज्जत है, वो वकार है, वो मुआशरे में शान और शौकत है, वो जिंदगी का कोई निजाम है। अल्लाह कभी तमंगरी के दरवाजे बंद नहीं करेगा। ये एक दरूद है और फज़ाइल दरूद में शेखुल हदीस ने इसको लिखा है। ये एक दरूद है, वह इसके अजीब कमालात हैं। अक्सर मैंने आपको देखा ना, दर्स में शुरू करने से पहले मैं ये पढ़ता हूं और मेरी जिंदगी में एक वाक़या ऐसा है कि मैंने इस दरूद के फवायद बयान किए। जिंदगी में सिर्फ गालिबन एक बार इस दरूद पाक के फजाइल, बरकत और कमाल बयान किए हैं, शायद एक दफा। अच्छा दरूद है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु। ऐ मौला मैं तेरी हम्द करता हूं जितना तेरी तू इसका अहल है। अल्लाह की अहलियत कितनी होगी, अल्लाह की अजमत कितनी होगी, अल्लाह का वकार, अल्लाह की शान और शौकत, अल्लाह का गलबा कितना होगा, कोई गुमान कर सकते हैं। फसल्लि अला मुहम्मद कमा अंत अहलुहु। और सलाम भेजता हूं, दरूद और सलाम भेजता हूं मोहम्मद पे, जितना वो अहल है, जितना उनकी अजमत है, जितना उनका वकार है, जितना उनकी शान शौकत है। वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु, फिर तकरार कर रहे हैं, इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। आपसे बड़ा तक़वे वाला कौन है, आपसे बड़ा मग़फ़रत वाला कौन है। ये दरूद पाक जब बंदा पढ़ता है, मैंने इसके फजाइल बताए थे, इसके कमालात बताए थे, आज मैं इसके सिर्फ 2-3 फजीलतें बताता हूं, फिर हम इसको मिल बैठ के पढ़ते हैं। और मैं जब ये बंदा दरूद पाक पढ़ता है, जब उसकी मौत का आखिरी वक्त होगा, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन। जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। जो बंदा फरमाया ये दरूद पाक पढ़ता है, ये दरूद पाक, मौत के वक्त अल्लाह जल्ल शानहू 70 फरिश्ते ऐसे भेजते हैं जो उससे आफात, बलियात, शैतान को दूर करते हैं, जन्नत सामने करते हैं, रहमत सामने करते हैं, उसकी रूह फड़कती है और उसकी रूह को कलमा नसीब करते हैं, दीदार मुस्तफा कराते हैं और फरिश्ते अपने परों में लेके अल्लाह के हुजूर जाते हैं और आला इल्लियीन में उसकी रूह को रख देते हैं। एक फायदा चाहते हो खात्मा ईमान पे, अल्लाह मेरा कर दे, अल्लाह आपका कर दे। सारी जिंदगी का खटिया वटिया, सारी जिंदगी का नचोड़। उस दिन एक जगह गया, बहुत बूढ़ा आदमी, बहुत बूढ़ा आदमी मुझे कहने लगा अब्बा जी को समझाएं। अब्बा जी से नमाज गई, अब्बे से तस्बीह गई, सारा दिन उसके साथ गैर महरम के साथ सारा दिन मोबाइल पे अब्बा लगा हुआ है। अब्बे को आप ही समझाते। अब्बे की जो पेंशन आती है 50,000 से ज्यादा, वो भी वहां लगी हुई है और सब कुछ खत्म हो गया। अब्बा बिल्कुल ना मिल्क मुल्क अते माल दे, ना जाल दे, ना बाल दे, हर दम खुदाई ख्याल दे, पता नहीं कहां कहां अब्बा घूमा हुआ है। और कुछ ही दिनों के बाद उसी हालत में अब्बे की मौत हो गई। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत
اہل التقوی و اہل المغفرہ. وعدے انشاءاللہ پورے ہیں. کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے. اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا. ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے. کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے پھر عبادت آتی ہے. عادت تو بنا لے. تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درود اتنا طاقتور ہے. تمنگری، مال، دولت، رزق، عزت، صحت، وقار، شان و شوکت، اللہ تمنگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تمنگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے. یہ ایک درود ہے، وہ اس کے عجیب کمالات ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں. اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے ہیں. زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ. عجب درود ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ. اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے. اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے. فصلی علی محمد کما انت اہلہ. اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے. وفعل بنا ما انت اہلہ. پھر تکرار کر رہے ہیں، انک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے. یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے. آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں. اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں. اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں. ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے. ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ. اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں. ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی. سارا دن اس کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے. ابے کو آپ ہی سمجھاتے. ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا. ابا بالکل نہ ملک ملک آتے مال دے، نہ سال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے. پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے. اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. وعدے انشاءاللہ پورے ہیں. کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے. اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا. ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے. کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے پھر اخلاص آتے ہے، پہلے عادت آتی ہے پھر عبادت آتی ہے. عادت تو بنا لے. تو یہ درود پاک عجب ہے، پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہ کبھی تمنگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ
انشاءاللہ یہ درود اتنا طاقتور ہے. تونگری مال دولت رزق عزت صحت وقار شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے. یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے. زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل برکات اور کمال بیان کیے ہیں، شاید ایک دفعہ. عجب درود ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے. اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتے ہیں. فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہے، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان شوکت ہے. وفعل بنا ما انت اہلہ، پھر تکرار کر رہے ہیں انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے. یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے. آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے، جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات بلیات شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں. ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے. ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ. میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں. ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے. ابے کو آپ ہی سمجھاتا. ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا. ابا بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ سال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے. پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے. اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وعدے انشاءاللہ پورے ہیں. کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے. اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا. ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے. کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے. عادت تو بنا لے. تو یہ درود پاک عجب ہے. پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے، ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں، روز ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ درود اتنا طاقتور ہے. تونگری مال دولت رزق عزت صحت وقار شان و شوکت، اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے، توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے، وہ صحت ہے، وہ عزت ہے، وہ وقار ہے، وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے، وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے، اور فضائل درود میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے. یہ ایک درود ہے، اس کے عجیب کمالات ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا، درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں، اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے. زندگی میں صرف غالباً ایک بار
اس درود پاک کے فضائل، برکات اور کمال بیان کیے ہیں شاید ایک دفعہ۔ اچھا درود ہے، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے۔ اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی، اللہ کی عظمت کتنی ہوگی، اللہ کا وقار، اللہ کی شان و شوکت، اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا، کوئی گمان کر سکتا ہے؟ فصلی علی محمد کما انت اہلہ، اور سلام بھیجتا ہوں، درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنے وہ اہل ہیں، جتنا ان کی عظمت ہے، جتنا ان کا وقار ہے، جتنا ان کی شان و شوکت ہے۔ وفعل بنا ما انت اہلہ، پھر تکرار کر رہے ہیں انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ، آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے، آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے۔ یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے، میں نے اس کے فضائل بتائے تھے، اس کے کمالات بتائے تھے، آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں، پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے، یہ درود پاک، موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات، بلیات، شیطان کو دور کرتے ہیں، جنت سامنے کرتے ہیں، رحمت سامنے کرتے ہیں، اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں، دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں، اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں۔ ایک فائدہ، چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ، اللہ میرا کر دے، اللہ آپ کا کر دے، ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا، ساری زندگی کا نچوڑ۔ میں اس دن ایک جگہ گیا، بہت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا آدمی، مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں۔ ابا جی سے نماز گئی، ابے سے تسبیح گئی، سارا دن اس کے ساتھ، غیر محرم کے ساتھ سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے، ابے کو آپ ہی سمجھاتے۔ ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ، وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ ابا بالکل نہ ملک ملک آتے مال دے، نہ سال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتہ نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو گئی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ وعدے انشاءاللہ پورے ہیں، کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا۔ ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے۔ کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے، پھر اخلاص آتے ہیں، پہلے عادت آتی ہے، پھر عبادت آتی ہے۔ پلیز چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں، جزاک اللہ۔